بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی وصف النخلة تبدأ الوصف العام بذكر أنها شجرة ثم تبين طولها وعمرها ثم تصف الأجزاء فتبدأ بالجذور ثم الجذع ثم التاج بما فيه من سعف وليف وأعداق۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے مفردات کو حل کر لیتے ہیں۔ نخلۃ جمع نخیل، کھجور کا درخت۔ جذور جزرن کی جمع ہے، اس کا معنی جڑ۔ جذع جمع جذوع، جذع جمع جذوع، کھجور کے درخت کا تنا یا کسی بھی درخت کا تنا، کسی بھی درخت کا تنا۔ تاجن جمع تیجان، تاجن جمع تیجان، تاج صحرا۔ سعفن عین پر فتحہ ہے، سعفن جمع سعوفن، سعفن جمع سعوفن، کھجور کی شاخ، اس کے پتے اور کھجور کے سوکھے ہوئے پتے دونوں اس سے مراد ہوتے ہیں۔ لیفن جمع الیاف، لیفن جمع الیاف، گودا اور ریشے، کسی چیز کے گدے اور ریشے دونوں کو کہتے ہیں لیفن جمع الیاف۔ عذقن جمع اعداق، عذقن جمع اعداق، کھجور کے خوشے اور انگور کے گچھے دونوں کو عذقن کہتے ہیں، جس کی جمع اعداق ہے۔ تو چلیے اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور کھجور کے درخت کے تعارف میں، کھجور کے درخت کی منظر کشی میں آپ یہ کہتے ہوئے وصف عام کا آغاز کریں گے کہ وہ ایک درخت ہے، پھر آپ اس کی لمبائی اور اس کی عمر کو بیان کریں گے، پھر اجزاء کو بیان کریں گے۔ چنانچہ آپ جڑوں سے شروع کریں گے، پھر تنے کو بیان کریں گے، پھر اس چھجے کو بیان کریں گے بشمول پتے، ریشے اور خوشوں کے۔ وَمِمَّا يُجَمِّلُ كِتَابَتَكَ فِي الْوَصْفِ كَثْرَةُ التَّشْبِيهَاتِ الْمُنَاسِبَةِ كَتَشْبِيهِ الْمِيَاهِ الصَّافِيَةِ بِالْفِضَّةِ الذَّائِبَةِ وَزُرْقَةِ الْمَاءِ بِلَوْنِ السَّمَاءِ وَالْمَصَابِيحِ بِالثُّرَيَّا وَالطَّائِرَةِ بِالنَّثْرِ وَالشَّجَرَةِ بِالْمِظَلَّةِ وَالنَّهَارِ الْمُظْلِمِ بِاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ الْمُضِيءِ بِالنَّهَارِ وَأَشِعَّةِ الشَّمْسِ بِالْخُيُوطِ الذَّهَبِيَّةِ وَقَطَرَاتِ النَّدَى بِالدُّرِّ النَّثِيرِ۔ تو چلیے اب اس کے مفردات کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ جمل احد الشیء یجمل تجمیلا، کسی کا کسی چیز کو خوبصورت بنانا، سنوارنا۔ شبہ احد الشیء بالشیء یشبہ تشبیہا، کسی کا کسی چیز کو کسی کے مشابہ قرار دینا، اس کے مثل قرار دینا، ہم پلہ قرار دینا۔ صفى الشیء یصفو صفاء، کسی چیز کا خالص ہونا، صاف ستھرا ہونا۔ فضة چاندی۔ ذاب الشیء یذوب ذوبا، ذاب الشیء یذوب ذوبا، کسی چیز کا پگھلنا گھلنا۔ زرق الشیء یزرق زرقا وزرقة، زرق الشیء یزرق زرقا وزرقة، کسی چیز کا نیلا ہونا۔ مصابیح مصباح کی جمع چراغ، بلب۔ ثریا ستاروں کے مجموعے کو کہتے ہیں ثریا۔ طائرۃ جمع طائرات، ہوائی جہاز۔ نسر جمع نسور، گدھ۔ مظلۃ جمع مظلات، چھتری، سائبان۔ اظلم اللیل یظلم اظلاما، اظلم اللیل یظلم اظلاما، رات کا تاریک ہونا، رات کا تاریک ہونا۔ آپ نے پڑھا ہوگا باب فعال کا ایک خاصہ لازم بھی ہے، تو یہ اگرچہ اظلمہ باب فعال سے ہے، لیکن یہاں پر وہی خاصے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے اندر لازمی معنی پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اضاء الشیء یضیء اضاءۃ، کسی چیز کا روشن ہونا۔ اضاء النہار، دن کا روشن ہونا۔ تو یہاں پر بھی باب فعال کے اندر جو الزام کا خاصہ ہے، کسی چیز کو لازم بنانا، تو یہاں پر بھی وہی خاصہ، وہی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ اشیعۃ جمع شعاع، شعاع کی جمع ہے اشیعۃ، کرن، سورج کی کرن۔ خیوط خیتن کی جمع ہے دھاگا۔ قطرات قطرتن کی جمع ہے قطرے۔ ندا، ندا شبنم کو کہتے ہیں، ندا شبنم کو کہتے ہیں۔ درن درتن، درر موتی۔ نثیر بمعنی منصور، نثیر بمعنی منصور۔ الدر النثیر، بکھرے ہوئے موتی۔ نثر احد الشیء ینثر نثرا، نثر احد الشیء ینثر نثرا، کسی کا کسی چیز کو بکھیرنا، ادھر ادھر پھیلانا۔ تو چلیے اب اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہ چیزیں جو آپ کے تعارفی تحریر کو
خوبصورت بنائے گی۔ مناسب تشبیہات کا استعمال ہے، مناسب تشبیہات کا بکثرت استعمال ہے، جیسے صاف و شفاف پانی کو پگھلے ہوئے چاندی سے تشبیہ دینا، پانی کے نیلے پن کو آسمان کے رنگ سے تشبیہ دینا، بلبوں کو ثریا سے تشبیہ دینا یعنی ستاروں کے مجموعوں سے، بلبوں کو ستاروں کے مجموعوں سے تشبیہ دینا، ہوائی جہاز کو گدھ سے، درخت کو سائبان سے، تاریک دن کو رات سے، روشن رات کو دن سے، سورج کی کرنوں کو سنہرے دھاگوں سے، اور شبنم کے قطروں کو بکھرے ہوئے موتی سے تشبیہ دینا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔